السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے میرے چینل جناتی کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی بار سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا، اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہاں اس پہر جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا، تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کی پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، اور بامشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر تھی۔ واو! فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کے جیسے میں بالکل ہی پاگل سی ہو گئی تھی۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگ ڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو بہت آگے تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کے کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔
अहाते में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने आस पास चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अहाता बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, कोई मवेशी भी उस वक्त मौजूद ना था। यकीनन सब जानवरों की उस वक्त अहाते की पुश्त पे चढ़ने के लिए छोड़ा गया होगा, मैंने सोचा। सामने मौजूद सबसे बड़े हट का दरवाजा खुला था। उस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वसत में रखकर उसे तिरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था। ये ढेर काफी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचे था। उसी वक्त मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने उस ढेर पर चढ़ने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं उसकी छोटी सी छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूँ मैंने एक तरफ से भूसे के ढेर पे चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज करिया आवाज़ों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमा के उस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था दीवार के एक कोने में सुखड़ा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था, और उसी वजह से वो मकरू आवाज़ें पैदा हो रही थी। वो मखलूक सर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे उसके वजूद में गोश्त का एक रेशा भी न था, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लपेटी गई थी। मैं उसकी रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना अजीब था कि मुझे बेइख्तियार उबकाई आ गई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। उस चीज़ की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़ों से पीटा गया हो। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और तेजी से दौड़ती हुई बाहर के दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पीछे से किसी के हाँफने जैसी आवाज़ें आईं जो कि करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर्व करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब अपने पीछे हाँफने और गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी और बामुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें मीच ली। अब गुर्राने की आवाज़ के साथ उस मखलूक की यख ठंडी सांस मुझे गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी। मरकजी गेट बंद था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते की बुरी तरह से भौंकने और गुर्राने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मेरे ऊपर से दूसरी जानिब छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता था जो न जाने किस वक्त फार्म में आया था। उसने ही मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर उस पर छलांग लगाई थी और उसे खींचता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कुत्ते की बुरी तरह से गुर्राने की आवाज़ों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे 2 दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे गायब देखकर और फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फ़ौरन वापस चाचू के घर में पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होश बहाल होने में काफ़ी देर लग गई। तब सब मेरे करीब थे और सब ही मेरी हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फार्म में मेरे साथ क्या हुआ था।
میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب اس ڈوگی نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ خوفناک مخلوق تھی، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دن میں واقعی یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعتاً ایسے تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو جسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموش ہی کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب کا چچا کے ہاں جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں اور اس سے نظر چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ سب کو ہی بھول چکا ہو۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھیں۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال احوال پوچھا۔ بیٹا اوپر روم میں جاؤ اور اسٹور روم میں سے چینی بھر لاؤ پلیز، آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کے جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کوریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کے شیڈ کی طرف گھوم گئیں جسے وہی مخلوق بیٹھ کر پشت میری جانب کی دیوار کو کھرچ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں، میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پر گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔
وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی کم قیمت میں اس دور میں بامشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ میں آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو۔ کسی کونے خدرے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کوریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چچندروں کی لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی ہوں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے خوف اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہے۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اچیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لیا، اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھیں اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی، اور اس کے اندر سے ایک کوئی چیز میرے قدموں میں آ کر گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا۔ وہ دیکھنے میں انتہائی بد شکل معلوم ہو رہی تھی، مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا، اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی 2 پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اسے دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع دی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپیکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا اور سرکاری سرد خانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق کچھ معلومات طلب کی، اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دی۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی، اور اس کے مرنے کی وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز، اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا، اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ سے دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے، مگر نہ نکل سکی، اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیتناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی، اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کوریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور بیٹا پھر شاید یہ ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکرو لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کسی کمرے میں دیوار کوریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس مخلوق سے بچے رہنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا، اور وہ یہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ جان لیوا مخلوق ہے، مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔
میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آواز سنائی دیتی یا اس مخلوق کی جھلک نظر آتی، میں اسے ایک دم سے نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا، وہ مخلوق لکڑی اس لیے کریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کریدتے کھرچتے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس مخلوق کی نظر تم پہ پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل اگنور کرنے کی عادت اپنا لی تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر بھی ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے جو چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیت کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی مخلوق میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں، اور فوراً سے وہ مخلوق میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک حصہ ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ مخلوق میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، گرز، ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آواز سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دیتی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات ہو رہے تھے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز میں بھی کمی آنے لگی۔ اب اس صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور اس کے بعد کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کا پتہ نہ چل سکا، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آواز ہی سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھنے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز مجھے سنائی نہیں دی۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آ چکا تھا؟ کیا وہ مخلوق میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے؟ یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ میرے مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟
اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور وہ مجھے آواز پھر سنائی نہیں دی۔ 10 سال بعد، اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ مخلوق سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھیں، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور میں نے دوبارہ اس اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہیں کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا، اور اب 10 سال بعد میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چاچو نے اور ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لی تھیں۔ بقول ان کے، اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔